اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ مسز الماس حفیظ آپ کی اسلامیات کی لیکچرار آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے قرآن پاک کے تعارف کے سلسلے میں ایک لیکچر ڈسکس کیا، اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں قرآن پاک کے بیسک تعارف کے حوالے سے بات ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے جو رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی، ان میں قرآن پاک سب سے آخری کتاب ہے۔ اس سے آنے والی پہلی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن وقت اور حالات کے باعث ان میں تحریفات ہو چکی ہیں۔ لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نازل کیا، اس کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے محفوظ کیا، پھر اس کو رہتی دنیا تک، قیامت تک انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا۔ اس حوالے سے ہم بار بار یہ چیزیں پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید کے نام کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ بھی معنی مفہوم کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو قرآن کا لفظ قرآ سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنا، اور قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی تمام کتب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ 2-3 کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اس میں اس حوالے سے ہم جس میں بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی بی ایس کی کتاب ہے، چاہے وہ آپ کی بی اے کی کتاب ہے یا انٹر کی کتاب ہے، اس میں قرآن پاک کا بیسک مفہوم یہی دیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے 55 نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے، ان میں مشہور نیم جو ہیں، اس میں الکتاب سے پکارا گیا، اس کو الذکر سے پکارا گیا، الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، شفا روحانی شفا، تذکرے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا، عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، اس میں اس حوالے سے اس کو تذکیر کہا کہ اللہ ڈرا رہا ہے قصوں کے لیے، کہانیوں کے ذریعے، کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کس طرح سے عذاب سے دوچار کرے گا۔ العلم یعنی یہ سراپا علم ہے، البیان ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے والی ہے۔ پھر جب ہم آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو خود قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یعنی ہم نے اے نبی تم پر قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اب وہ جو تھوڑا تھوڑا ہے وہ پیریڈ پورا بنتا ہے تقریباً 23 سال۔ جب ہم اس کو کمبائن کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اگر آپ تقریباً کا ورڈ یوز کریں گے تو اس میں 23 سال ہو گئے، ایگزیکٹ پیریڈ پہ آئیں تو 22 سال 2 ماہ اور 22 دن۔ پھر اس کو آگے ہم مکی اور مدنی ادوار میں جب ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو مکہ مکرمہ میں گزری ہجرت سے پہلے، اب وہ 13 سال ہیں، یعنی 12 سال 5 ماہ، کئی کتب میں آپ کو 12 دن لکھا بھی نظر آئے گا، کہیں میں آپ کو 13 بھی نظر آئے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے دور ہیں تقریباً 10 سال، یعنی 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کا مکی دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ میں عرصہ گزارا، اب مکہ میں جو حالات تھے، کنڈیشن تھی، اس حوالے سے اللہ نے ویسی آیات نازل کیں، ویسی صورتیں نازل کیں، مکی اور مدنی صورتوں کی جب ہم خصوصیات ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ساتھ ہدایات دیں، ان کو جب ہم نے کمپائل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے، تو وہ پاروں کی شکل میں اب ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت آیات نازل ہوتی ہیں، ترتیب نزولی
جس کو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نازل ہوتا گیا. پھر ترتیب توقیفی یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو انسٹرکشن دی کہ فلاں آیت کو فلاں میں لکھ دیں. تسلسل کے حوالے سے جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں سورۃ فاتحہ آپ کو پہلی سورت نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم وحی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی وحی جو ہے وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوتی ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. لاسٹ تک 5 آیات جو ہیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. تیرا رب سب سے بڑھ کر عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. دوسری وحی جو ہے وہ سورہ مدثر کی 5 آیات ہیں. اس کے درمیان میں جو گیپ ہے یعنی پہلی اور دوسری وحی، وہ دور جو ہے وہ فترۃ الوحی کہلاتا ہے، یعنی وحی کا سلسلہ رک جانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ تو ہر وحی جو ہے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ گیپ ہے. اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی تھی، آپ گو مگو کی کیفیت میں ہیں، ٹینشن پریشانی میں آپ گھر آتے ہیں، آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں زمولونی مجھے کمبل اڑا دو. پھر پریشانی میں وہ آپ کو تسلی دیتی ہیں. یہ سلسلہ آگے چلا نہیں تھا. پھر سیکنڈ وحی کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اس لیے جو پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ وحی کا عارضی سلسلہ جو ہے وہ رک جانا کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تکمیل کے بارے میں بتاتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اب یہ وحی ہے جو بتاتی ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. پھر اسی طرح سے وحی کے حوالے سے جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا، اس میں اس کی اقسام ہم ڈسکس کریں گے. 2 چیزیں آپ بیٹا اس میں دیکھیں گے کہ وحی کی اقسام، وحی کے طریقے ہیں تو ملتی جلتی دونوں. اکثر اس میں جو کویشچن آتا ہے اس میں شارٹ کویشچن میں آپ سے جو پوچھ لیا جاتا ہے اس میں بچے پریشان ہو جاتے ہیں. تو وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. مطلوع تلاوت سے ہے، یعنی وہ قرآن پاک کی آیات جو باقاعدہ قرآن کا حصہ ہیں تلاوت کی جاتی ہیں، جس کو دوسرا نام وحی جلی بھی ہے. جلی سے مراد جلوہ یعنی جو سامنے ہے، کلیئر ہے. اسی طرح وحی خفی، اخفا، چھپی ہوئی کنڈیشن میں کہ وہ اللہ نے کسی بھی طریقے سے وہ بات اپنے رسولوں کے دل میں ڈال دی، وہ معراج کے موقع پر بتائی، کسی بھی طرح سے اللہ نے کلام کیا، اس کو اوپن کیا یا نہیں کیا. تو اس حوالے سے جب آپ اقسام پڑھو گے اس میں اقسام آئیں گی تو اس میں وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، وحی جلی، وحی خفی. پھر جب طریقے آئیں گے اس میں پھر آگے مزید ڈیٹیل آپ اس میں پڑھو گے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی صورتیں تھیں جس میں وحی آتی تھی. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سلسلۃ الجرش یعنی گھنٹی کی طرح سے آواز آتی تھی. الہام کے مفہوم کا دل میں ڈال دینا. روایت صادقہ، انبیاء کو جتنے بھی خواب آتے ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی دیا. فرشتہ ڈائریکٹ انسانی شکل میں آتے ہیں. حضرت یحییٰ کلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، یا پھر براہ راست گفتگو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے. پھر اسی طرح سے کسی بھی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے اپنے پیغمبر، اپنے رسول کے دل میں ڈال دے.
تو وہ ساری کی ساری صورتیں اقسام جو ہیں جو سامنے ہیں کتاب کی شکل میں ہیں جس کو ہم باقاعدہ ریڈ کرتے ہیں وہ وہی جلی کہلاتی ہے. جو اخفا کی شکل میں ہے یعنی جو ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جو ہیں وہ وہی خفی میں آئیں گی کہ وہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالیں. کیسے ڈالیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان کی جو بھی بات ہے وہ اللہ ہی کی کہی ہوئی بات ہے، اللہ ہی کی سکھائی ہوئی بات ہے. تو اس حوالے سے اس ٹاپک میں آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں. کوئی آپ کو کنفیوژن ہو کچھ ہو وہ پھر ہم واٹس ایپ گروپ میں اس کے بعد ڈسکس کر لیں گے. السلام علیکم.